اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ہم لوگوں نے سندھی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور آج ہم لوگ پشتو لینگویج کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پشتو اور پختو از اسپوکن ان دا پروونس آف خیبر پختونخوا۔ پشتو یا پختو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبان ہے۔ It traces its origin to Bakht or Bakht, an area in Afghanistan about 5,000 years ago. اس زبان کی ابتدا تقریباً 5,000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا پخت میں ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیں تو اس کی جو کنیکشن ہے in this connection the speakers of this language are called Pashtun or Pakhtun, later replaced by Pakhto or Pashto۔ اس زبان کو بولنے والے لوگ ان کو پشتون یا پختون کہتے ہیں، بعد میں پشتو یا پختو بن گئی۔ Like other languages, literature in this language began in poetry، تو اس کے بعد شاعری کا جو ہے وہ آغاز ہوا پشتو زبان کے اندر دوسری زبانوں کی طرح۔ The first book of prose was written in the last decade of 8th century AD، تو پہلی کتاب جو تھی وہ 8ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ The name of this book is پٹا خزانہ، اس کتاب کا نام پٹا خزانہ ہے اور یہ پشتو زبان میں بڑی پرومیننٹ تھی، بڑی مشہور ہوئی یہ کتاب۔ By the end of the 14th century AD, Pashto literature had absorbed the external influences۔ تو 14ویں صدی عیسوی کے بعد پشتو ادب کے اندر جو ہے کافی ساری جو ہے وہ بیرونی جو اثرات تھے وہ بھی شمار ہو گئے۔ The use of Arabic and Persian words can be seen in it۔ اس کے اندر عربی اور فارسی کے الفاظ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ There are 3 accents in Pashto language۔ پشتو زبان کے 3 مختلف بولنے کے لہجے ہیں۔ One accent is of the north east region، ایک لہجہ شمال مشرقی علاقے کا ہے۔ The second of the south west region and the third is of the Zai tribe۔ تیسرا جو ہے وہ زئی قبیلے کا اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ویسٹ جنوب مغربی علاقے کا جو ہے وہ اس میں ڈائلیکٹ ہے، لہجہ ہے بولنے کا۔ بیسیکلی the only difference between the 3 is of the pronunciation۔ تو عام طور پر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اس کا ان تینوں زبانوں تینوں جو ایکسنٹس ہیں اس زبان کو بولنے کے اس میں جسٹ پروننسیشن کا فرق ہے۔ امیر کروڑ از تھاٹ ٹو بی دا فرسٹ پوئٹ آف نظم پوئم ان دا پشتو لینگویج۔ تو امیر کروڑ کو اس کا زبان کا پشتو زبان کا پہلا جو ہے وہ نظم لکھنے والا شاعر جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان دا رینز آف غیاث الدین بلبن اینڈ شیر شاہ سوری، قصیدہ اینڈ مدح فارمز ور میڈ پارٹ آف پشتو لٹریچر۔ تو شیر شاہ سوری اور غیاث الدین بلبن کے دور میں جو پشتو کی جو نثر تھی اس میں قصیدہ اور مدح یہ بھی پشتو کی جو ہے وہ ادب کے اندر شامل کر دیا گیا۔ ریسرچرز فاؤنڈ این اولڈ رائٹنگ تذکرۃ الاولیاء، محققین تحقیق کرنے والوں کو ایک کتاب ملی ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء۔ اس کے تقریباً 1200 صفحات ہیں، comprising 1200 pages، from which it can be deduced that the Pashto poets of this era also tried their hands at the hamd و naat forms۔ تو اس 1200 صفحات پر مشتمل تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر سے یہ باتیں اخذ کرنا بہت آسان ہے کہ پشتو کے جو شاعر تھے اس دور کے انہوں نے حمد و نعت کے جو اس کو پڑھنے میں لکھنے میں بھی انہوں نے کافی کردار ادا کیا۔ ان محمود غزنوی زیرہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حکمران گزرے ہیں، ان کے دور میں ایک آدمی تھا سیف اللہ۔ A person named Saifullah actually prepared Pashto alphabets which is still in use۔ تو پشتو الفابیٹس جو تھے اس نے پریپیئر کیے جو ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس کے اندر آپ نے پشتو کے بارے میں سنا کہ پشتو کیسے کون سے علاقے میں بولی جاتی ہے، پشتو
کو اس کے نام کیسے ہیں، اس کے بولنے کے لہجے کون کون سے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کون سے دور سے آگے بڑھی، اس پہ خاص کتاب جو ہے وہ شاعری کی، اس کو کیسے جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پہلی نظم جو تھی وہ کس نے لکھی، اور شیر شاہ سوری اور غیاث الدین بلبن کے دور کے اندر کس طرح پشتو ادب آگے بڑھا۔ پھر ہم نے 1200 صفحات پر مشتمل تذکرۃ الاولیاء کتاب کے بارے میں ڈسکس کیا۔ تو یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے، میرا بیٹا، آپ کو کویشچن آنسرز میں ملی ہیں، یہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔ تھینک یو۔ آئی ایم یور ٹیچر محمد آصف۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیوز کئی آپ لوگوں سے مس ہو گئی ہیں تو آپ یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔